بھی سنیں انشاءاللہ بہت زیادہ. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. میرے محترم عزیزوں بھائیوں اور بزرگوں، صحیح بخاری میں روایت ہے، ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے کہنے لگے متی الساعۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیں کہ قیامت کب آئے گی. تو سوال عجیب تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ماذا اعددت لها، کہ بھائی تم نے قیامت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے جو پوچھ رہے ہو. ظاہر ہے جس بچے کی تیاری ہو جائے وہی پوچھتا ہے بھائی کب آئے گا امتحان کا دن اور کب امتحان ہوں گے. تو وہ کہنے لگے کہ ما اعددت لها من کثیر صوم ولا صلاۃ ولا صدقہ، کہ حضور میرے پاس کوئی بہت زیادہ روزے، بہت زیادہ نمازیں، بہت زیادہ صدقوں کا ڈھیر تو نہیں ہے، میں تو عام سا مسلمان ہوں. ہاں ایک چیز میرے پاس ہے جس پر مجھے امید ہے کہ میرا کام بن سکتا ہے. وہ کیا؟ کہنے لگے وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بہت زیادہ ہے، بس اور کچھ نہیں ہے میرے پاس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا سن، انت مع من احببت، کہ جس سے تو محبت کرتا ہے قیامت میں اللہ تیرا حشر بھی اسی کے ساتھ کروائے. تو یہ جو محبت ہے یہ اتنی عجیب دولت ہے، اتنی عجیب دولت ہے کہ برسوں کی عبادتیں انسان کو وہاں نہیں لے جاتی جہاں تھوڑی سی محبت انسان کو پہنچا دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہوگی تو قیامت میں اللہ کے حبیب کا ساتھ مل جائے گا. حضور کے روزے اقدس میں تو جانا کسی کے مقدر میں ہے، کسی کے نہیں ہے، لیکن وہاں پر اللہ کے حبیب کا قرب ہم سارے لے سکتے ہیں. اور امیر غریب کوئی وہاں تخصیص نہیں ہے، صرف سچی محبت ہونی چاہیے تو اللہ کے حبیب کے ساتھ اللہ ہمارا حشر فرمائیں گے. اب دیکھیے یہ تو طے ہے، ہر مسلمان حضور علیہ السلام سے محبت کرتا ہے اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے. لیکن محبت کے دو انداز ہیں، ایک انداز ہے ہمارا اپنا ہی، اور ایک انداز وہ ہے جو صحابہ نے محبت کا اپنایا تھا. تو ہمیں اپنے انداز کو صحابہ والا بنانا پڑے گا، پھر جا کر ہمارا حشر حضور کے ساتھ ہو، ورنہ بہت مشکل کام ہے. ہمارا انداز محبت کیا ہے؟ فلیکس لگوا دی کہ جی میں حضور کا عاشق، خاک پائے اہل بیت فلاں فلاں، رکشوں کے پیچھے لکھوا کے لگا دیا جی میں عاشق رسول فلاں فلاں. اسی طرح کوئی ایسا موقع آیا حضور علیہ السلام کی محبت کا تو نعرے لگا دیے اور جناب کوئی پٹی باندھ دی ماتھے پر، وہ بازو پر پٹی باندھ دی، کوئی بیج لگا دیا، بس اس سے زیادہ ہماری محبت نہیں ہوتی ہے. لیکن صحابہ کرام نے ان میں سے کوئی کام بھی نہیں کیا، نہ بیج لگائے، نہ فلیکسیں، نہ پٹیاں باندھی، نہ انہوں نے نعرے لگائے. انہوں نے عملاً محبت کر کے دکھائی ہے، جس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا دی. اسی وجہ سے صحابہ کرام کا تھوڑا سا عمل بھی ہم سے بہت بھاری ہوتا ہے، محبت کی وجہ سے، کہ ان کی محبت کا معیار ہم سے بہت اعلیٰ تھا. صحیح مسلم میں روایت ہے، ایک صحابی انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور اس کے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور اس کو غصے سے نیچے پھینک دیا. فرمایا کہ یحمد احدکم الی جمرۃ من النار، کہ تم میں سے بعض لوگ دوزخ کا انگارہ اپنی انگلیوں میں پہنتے ہیں اور یوں گھوم رہے ہوتے ہیں.
السلام نے غصے سے وہ اتار دی، کیونکہ مرد کے لیے سونا تو جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ تو یہ کہہ کر ہمارے نبی چلے گئے۔ اب کسی نے کہا کہ بھائی خود خاتمک واتبع بھی، کہ چل چوکلا کوئی جلدی بیچ بوچھ کے اپنا کوئی پیسے جیب سے بالا، یعنی پہنو نہیں، لے لو اور اس کو فروخت کر کے اپنے پیسے کام میں لے آؤ۔ اب وہ صحابی جن کے ہاتھ سے انگوٹھی نکال کر پھینکی گئی، اب آپ اس کے بول سنیے، عاشق کس کو کہتے ہیں اور عشق والے بول کیا ہوتے ہیں۔ میں ہوتا تو ان کو کہنے کی ضرورت نہ پڑتی، خود ہی اٹھا کے جیب میں ڈال لیتا، چلو کوئی نہیں، پاواں گے نہیں بیچ دیں گے۔ وہ سچے عاشق ہے، انہوں نے کہا کہ واللہ لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کا جس انگوٹھی کو اللہ کے رسول نے نیچے پھینک دیا، اللہ کی قسم میں قیامت تک اس کو اٹھا نہیں سکتا کہ ایک چیز حضور نے پھینک دی، میں کون ہوتا ہوں اٹھانے والا۔ سونے کی انگوٹھی وہی چھوڑ کے چلے گئے، انہوں نے اٹھائی نہیں۔ یہ ہے عشق، یہ ہے محبت۔ اب ہماری محبت کیا ہے کہ اچھے بھلے عاشق رسول کہلانے والے بھی جب ان کے بچوں کی منگنیاں ہوتی ہیں تو لڑکے کے لیے سونے کی انگوٹھی بنوا کر لے جاتے ہیں۔ بنوانے والا بھی عاشق ہے اور جس کے لیے بنوائی گئی ہے وہ بھی ماشاءاللہ اپنے آپ کو عاشق رسول کہلاتا ہے، اور سب کے سامنے لڑکے کو سونے کی انگوٹھی پہنائی جاتی ہے۔ بھائی یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تمہارے نبی نے اتار کر زمین پر پھینکی، تم نے اٹھا کر اپنی انگلیوں میں ڈال دی۔ عاشق تو وہ تھا جس نے کہا کہ میں قیامت تک یہ انگوٹھی نہیں اٹھا سکتا جس کو اللہ کے رسول نے پھینکا ہے۔ یہ ہے محبت کے وہ انداز جو ہمارے اندر نہیں پائے جاتے ہیں۔ اب دیکھیے منگنی میں اگر آپ چاندی کی انگوٹھی 4.5 ماشے تک بنوا لیں اس بچے کے لیے جس سے آپ اپنی بچی کا عقد کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں کون سی قباحت ہو جائے گی؟ نہیں جی سونا مہنگا ہوگا، کوئی بات نہیں، آپ چاندی کی انگوٹھی سستی بنتی ہے، جو پیسے آپ نے انگوٹھی پر لگانے تھے سونے والی اتنے پیسے اس کو ہدیہ دے دیں، اس میں کون سی قباحت کی بات ہے؟ یا آپ انگوٹھی وہ دے دیں، ساتھ میں کوئی اور تحفہ ہدیہ دے دیں، آپ بھلے اس کو بھائی مرسڈیز کی چابی دے دیں، ہم آپ کو کب روک رہے ہیں؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سونے کی انگوٹھیوں کا رواج ہمارے علاقوں میں پڑا ہوا ہے، اسے کون ختم کرے گا؟ خالی نعرے لگانا محبت رسول نہیں ہے، عمل کر کے دکھانا یہ ہے محبت رسول۔ اب وہ مسلمان اور منگنیوں میں سونے کی انگوٹھیاں چل رہی ہوں تو آپ بتائیں صحابہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ وہ کہیں گے یار ہم نے جو محبت کی تھی، تمہاری محبت کون سے انداز کی تھی؟ یہ جو ہمارا محبت کا انداز ہے یہ وہ نہیں ہے جو اللہ کے نبی کو پسند آنے والا ہے۔ اب نیت کر لیں، آج کے بعد ہم جس بھی بچے یا بچی کی منگنی کریں گے، اگر آپ کا لڑکا ہے تو لڑکی والوں کو پیغام بھیجنا ہے بھائی سونے کی انگوٹھی مت لائیے کیونکہ ہم یہ نہیں پہنیں گے۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں چلو بنوا لیتے ہیں، پاواں گے نہیں منڈے دے پیچھے ادھر ہی انہوں پڑھا دیں گے۔ اچھا آپ بتائیں، میں سگریٹ نہیں پیتا، آپ میں سے بھی بہت سے لوگ نہیں پیتے، اب آپ کہیں کہ مودی صاحب نے پی لی تو نہیں لیکن انہوں سے گولڈ کی ڈبی لائی جانے، چلو کوئی نہیں رکھ لیں گے۔ بھائی جب مجھے پینی نہیں ہے تو آپ مجھے سگریٹ کیوں دے رہے ہیں؟ مجھے انگوٹھی سونے کی پہننی نہیں ہے تو آپ کیوں بنوا رہے ہیں، کیوں لا رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سنت کے مقابلے میں اپنے رسومات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر عشق اور محبت کہاں ہے ہماری؟ محبت وہ ہوتی ہے جو انسان کو اطاعت پر مجبور کرتی ہے، جیسے صحابہ کو کیا ہوا تھا۔ تو ہمارے انداز محبت بدلنے چاہیے۔ اب نیت کریں کہ بچی والا ہے تو لڑکے والوں کو پیغام دے گا کہ بھائی ہم سونے کی انگوٹھی نہیں لا رہے، ہاں ویسے ہم اپنی مرضی سے جو چاہیں اس کو دیں گے، ان کو پہلے بتائیں تاکہ عین موقع پر ان کا منہ نہ بنے لو جی اپنی انگوٹھی نہیں سونے دی لے کے آئے، بچی کو پہنا ہے آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ کا لڑکا ہے تو آپ انہیں پہلے انفارم کر دیں کہ بھائی سونے کی انگوٹھی نہیں بنوانی، بالکل ہم یہ والی رسم ختم کر رہے ہیں۔ خود دولہے کو چاہیے وہ کہے اپنے سسرال والوں کو بھائی میں نہیں پہنوں گا سونے کی انگوٹھی، آپ میرے لیے اور جو ہدیہ لانا چاہیں لے آئیں، سونے کی انگوٹھی میرے لیے مت لائیں، اس لیے کہ وہ سونے کی انگوٹھی نہیں ہے،
السلام نے اسے جمرۃ من النار کہا ہے کہ یہ دوزخ کا انگارہ ہے جو اپنی انگلی میں پہن رہے ہو، تو کیسی حماقت کی بات ہے ایک بندے سے کہا جائے کہ یہ انگوٹھی گرم ہے، ابھی آگ میں سے لے کر آئے ہیں، آپ پہن لیں۔ وہ کہے گا نہیں میں نہیں پانی، ایڈی گرم ہے، میری انگل سڑ جائے گی۔ بھائی تیری انگلی جل رہی ہے، اس انگوٹھی کو تو نہیں پہن گا، اور یہ جو سونے والی ہے تو ٹھنڈی، لیکن یہ تیرا پورا جسم دوزخ میں جلوائے گی، اس وقت تیرا کیا بنے گا؟ یہ ہمیں ابھی سوچنا چاہیے۔ اب نیت کر لیں آج کے بعد انشاءاللہ ہماری مگنیوں میں سونے کی انگوٹھی نہیں ہوگی، کیونکہ نیت کرتے ہیں سارے۔ اچھا، ایک صحابی خریم اسدی رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں انسان اس کو جائز سمجھتا ہے تو کرتا رہتا ہے، جب تک اس کو پتہ نہ چلے تو وہ اس عمل کو کر لے تو اسے کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ تو ان کے بال بہت بڑے بڑے تھے، اتنے بڑے تھے جو مردوں کی حدود کو کراس کر چکے تھے۔ دوسرا یہ کہ جو کپڑا تھا یعنی تہمت کا، ہم اپنے لفظوں میں شلوار کہہ لیں، وہ ذرا ٹخنوں سے نیچے رہتا تھا، تو یہ اس کی زیادہ کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے، شاید یہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کو کر لینے سے گناہ ہوتا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے یہ گزرے، حضور نے ان کی ساری حالت دیکھی، تو ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نعم الرجل خریم، کہ خریم اسدی بہت اچھا آدمی ہے، لولا طول جبتہ و اسبال ازارہ، کاش یہ اپنے لمبے بال ٹھیک کر لے اور اپنی